اور کم سے کم مسجدوں کے اندر مزاج بناؤ، اتنا قرآن پاک یاد ہو کہ نماز کے صورتوں میں مجھے آسانی ہو، نماز مجھے صحیح طریقے کا پڑھنے آ جائے، غسل پاکی ناپاکی کا مجھے آ جائے، غسل کے فرض سیکھو۔ میں بتاتا ہوں، سارے میرے جیسے پڑھے لکھے بھی نہیں، سارے میرے جیسے ان پڑھ بھی نہیں ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں، 3 فرض۔ میری مائیں بھی سنیں، میرے بھائی بھی سنیں، میرے بزرگ بھی سنیں، میرے بچے بھی سنیں۔ نہا سوتے ہوئے احتلام، کپڑے خراب ہو جائیں، بیوی کے پاس جاؤ، شرعی تقاضے پورے کرو، فوراً، بڑا غسل نہیں، چھوٹا غسل تو لازمی، وضو تو فوراً کرنا چاہیے، فوراً۔ پانی ٹھنڈا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، موٹر نہیں چلی، اتنا تو بوتل میں پانی ہے کہ وضو کے فرائض پورے کر لو، اور جب پانی آ جائے فوراً نہ ہو۔ جن کپڑوں پر، جسم کے حصوں پہ جہاں گندگی لگی ہوئی ہے، پہلے اس کو دھو، کپڑے کو صاف کرو، پھر اس کے بعد غسل کا طریقہ۔ اور ایک کتنی بے شرمی کی بات ہے، میری بہنیں غیرت کی پڑیاں، میری بچیاں غیرت کی چڑیاں، میں ناپاک کپڑے اتار کے مشینوں کے اندر پھینک دیتا ہوں، جب میری بیٹی ان کپڑوں کو دھوتی ہے، کیا بغیرتی نظر نہیں آتی؟ کپڑے ناپاک ہوں، باتھ روم میں جا کے اس داغ والے حصے کو خود دھو، تاکہ میری حیا میری بہن سے بھی بچ جائے، میری ماں سے بھی بچ جائے۔ پھر غسل کا طریقہ، استنجا کر لیا، پیشاب آگے پیچھے سے حصے کو دھو لیا، 3 مرتبہ ہاتھ، 3 مرتبہ کلی کی، اگر روزہ ہے تو کلی، نہیں روزہ تو غرغرغا، پانی یہاں تک نرم ہڈی تک لے کے آئے۔ پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال لیا، نرم ہڈی، ہلکا سا اوپر کیا، نرم ہڈی تک پانی آ گیا۔ پھر جیسے وضو کرتے ہیں پورا وضو کر لیا، منہ دھونا کلائیوں سمیت، ہاتھوں سمیت، اپنے ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، اور پیروں کی انگلیوں کا مسح کرنا، پیر دھونا۔ اس کے بعد شاور کے نیچے یا ڈول ڈال کر پورے جسم پر پانی ڈالنا۔ دیکھو ہمارا موٹاپا ہے، ہماری چھاتیوں کے نیچے کا حصہ چھپا ہوا ہے، یہاں پانی کو ترانا، ہماری ناک، سنڈی، تنی کہتے ہیں، اس کے اندر پانی، انگلی گیلی کر کے پانی کو پھیرنا۔ چڈے انسان کے یہاں سرین کے پیچھے والا حصہ پانی نہیں جاتا، بہ جاتا ہے، ہاتھ پھیر کے یہاں پانی پہنچانا۔ ٹخنوں سے پیچھے جب پانی گرتا ہے، ٹخنوں سے پیچھے ہاتھ لگا کر پانی پہنچانا۔ کانوں کے اندر اس حصے کو، یہاں پانی نہیں آتا، یہاں کانوں کے پیچھے یہ لو کا حصہ پانی نہیں اٹھتا ہے، یہاں پھیرنا، بال برابر بھی خشک نہ رہے۔ آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ کا وضو ہو گیا۔ پہلے استنجا کرنا اور گندگی کو دھونا، ہاتھ دھو کر پورا وضو کرنا، غرارے کرنا اگر روزے نہیں ہیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اگر روزہ نہیں ہے، اگر روزہ ہے تو کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا، پھر اس کے بعد وضو کر کے پورے، یعنی وضو منہ پر ہاتھ پھیرنا، پانی ڈالنا، پورا آپ کا وضو ہو گیا۔ آپ اس غسل سے اب نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس غسل سے آپ جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی، اگر آپ دوبارہ وضو کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ وضو آپ کی نماز قرآن کے لیے کافی ہو۔ یہ بات میری بہنوں کو سمجھاؤ، ناپاکی میں جب آ جائیں، پتہ لگے کہ اب ایام گزر گئے تو فوراً غسل کریں، فوراً غسل کریں، اللہ کے آگے جھکنے کی کوشش کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بچوں کو، میرے پیاروں، کوشش کرو۔ کہتے ہیں ایک بچہ کیوں، باقی جہنم میں لے کے جانے؟ نہیں، سب بچوں کو قرآن پڑھاؤ، سب بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، سب بچوں کو وکیل بناؤ، سب بچوں کو عالم بناؤ۔ اللہ سے چھپڑ پھاڑ کے مانگو، وہ تھوڑا دے، اس کی مرضی، جھولی بھر کے دے، اس کی مرضی، لیکن میرا دامن تو بڑا ہونا چاہیے نا اس سے مانگنے کے لیے۔ اگر اس کی رحمت ہے تو میرا دامن بھی بڑا ہو۔ اللہ میرے پتر کو قرآن کا حافظ بنا، باقی پتروں نے کیا بگاڑا؟ اللہ میرے سارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، میرے سارے بچوں کو نبی کا عاشق بنا، نبی کا غلام بنا۔ اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ مدرسہ جامع مسجد نور محمد صاحب والی بھائی، اس مسجد کے اندر ایک مدرسہ بھی ہے جس میں بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ اور دیکھو میں فقیر آدمی ہوں، ہم یہ نعت خوان کا اعلان کرتے ہیں، وقت تو آپ کا زیادہ ہو رہا ہے، ہم نعت خوان کا اعلان کرتے ہیں کہ یار فقیر ساتھی ہے، غریب ساتھی ہے، اگر تیرا معاشرہ، آپ کی گورنمنٹ حلال محکموں سے سود سے بالا تر ہو کر مسجد کے امام کی، مؤذن کی، خادم کی تنخواہیں بہترین رکھے تو انہیں تمہارے 10-10 روپے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے گھر کے چولہے، ان کے گھر کے سارے نظام